درود شریف کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلوات اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقررہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقررہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہے۔ خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے۔ بلا شبہ درود شریف ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا، وہیں پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بے بہا فوائد ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت کے علاوہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر مشہور کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کی دیناریوں سے بھری پڑی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا، اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اس کی 10 غلطیاں معاف کر دے گا اور 10 ہی درجے اس کے بلند کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اتنا اضافہ ہے کہ اس شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب میں ملے گا۔ طبرانی کی ایک روایت میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کی
حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل کرتا ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، اور جو 100 مرتبہ بھیجتا ہے تو اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص نفاق سے بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور ایسے شخص کا قیامت کے روز شہیدوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔